بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اس کا اللہ رب العالمین پر عقیدے کی بجائے ان توہمات پر وہمی اور خیالات پر جو ہے نا اس نے عقیدہ بنا لیا ہوا ہے، جس کی نہ اصل قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کا تصور نہیں ہے کہیں۔ خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف ہم کر سکتے ہیں، اور شر کی نسبت کیا یہ بھی ہم اللہ کی طرف منسوب جی، کر سکتے شر جو ہے نا خالق اس کا اللہ ہی ہے۔ غزوہ ودان، ابوا اور ودان یہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے، اللہ نے فتح دی ہے، اس میں کامیابی دی ہے مسلمانوں کو۔ ہیں؟ کیا نیک شگون لیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل نیک شگون لیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ عقیدہ توحید پہ قائم ہے، جانتا ہے کہ یہ نحوست، بدشگونی وغیرہ، توہم پرستی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بسا اوقات دل میں کوئی ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی دعا وغیرہ منقول ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ناظرین کرام، آج ہم ایک علمی نشست کے لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ سفر کا مہینہ، اس سے متعلقہ جتنے بھی توہمات ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں عوام الناس میں، خصوصاً اس حوالے سے کہ یہ مہینہ بہت ہی نحوست والا ہے، یا اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی تصورات ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں، علمی لحاظ سے ان کا قد کاٹ اور جانی پہچانی ایک علمی شخصیت ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میری مراد مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، جو اس وقت جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور ایک مضبوط اور توانا آواز ہے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں ہماری؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ تو اس حوالے سے ہم چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بھی یہ خیر کا باعث ہوں گے، اور ان کی جو علمی تشنگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اور امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ چیز بتائیے گا کہ یہ توہم پرستی، بدشگونی وغیرہ یہ چیز ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ توہم پرستی، بدشگونی، یہ تصورات ہوتے ہیں، انسانی ذہن کے خیالات ہوتے ہیں۔ ان خیالات کو ایک انسان بڑی مضبوطی سے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ توہم بن جاتا ہے۔ وہ ایک عقیدے کی حیثیت بن چکی ہوتی ہے انسان کے ہاں۔ تو جاہلیت میں، اسلام کی آمد سے قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یہ توہمات عام جو ہے نا لوگوں میں رائج تھے۔ جی، بہت ساری چیزوں کو وہ منحوس سمجھتے تھے، ان سے بدشگونی لیتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا یہ کہ یہ چیزیں یا تو نقصان کا سبب بن جاتی ہیں انسان کے لیے، یا بذات خود یہ نقصان پہنچاتی ہیں چیزیں۔ جی، یہ جو ہے نا عقیدے کی حیثیت اختیار کیا ہوا تھا ان چیزوں نے۔ تو اسلام نے ان کو کنڈیم کیا ہے ہمیشہ سے، توہم پرستی کو اور توہمات کو، اور اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ رب العالمین پر بھروسے کی زبردست تربیت اور تعلیم کی ہے مسلمان امت کی۔ جی مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کا انسانی شخصیت پہ اثر کیا ہے، یا اس کا نقصان کیا ہے کسی انسان کو، اگر وہ اس طرح کی توہم پرستی کا شکار ہوتا ہے یا اس میں مبتلا ہو جاتا اس ہے؟ کے نا بہت سے نقصانات ہیں۔ جی، سب سے پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ، توکل اور اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے نا وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ جی، اور یہ تو بہت بڑا لاس ہے۔ بہت بڑا لاس ہے، اور بسا اوقات یہ چیز بندے کو شرک تک بھی لے جاتی ہے، اللہ اکبر، یعنی جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس کی وجہ سے ساری زندگی کی محنتیں اور نیکیاں رائے گاں اور برباد چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، بسا اوقات شرک تک چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کا جو تقدیر پر عقیدہ ہے نا وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، کمزور، اور وہ بنیادی عقائد میں وہ ہے۔ ہاں، وہ یہ جو انسان کے مقدر میں جو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے، جب سے اللہ نے قلم پیدا کی تھی نا
قلم کو پیدا کر کے اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تھا، اس وقت سے اللہ رب العالمین نے ہر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے جو اس کو نقصانات پہنچنے ہیں، جو اس کو منافع ملنے ہیں، فوائد اور خیرات حاصل ہونی ہیں، وہ سارا کچھ طے کر کے رب نے لکھ دی ہوئی ہیں۔ وہ اس کو نقصان بھی پہنچنا ہے اور اس کو وہ منافع بھی ملنے ہیں جو رب العالمین نے طے کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی رب العالمین خود ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ وہ اللہ رب العالمین کے اس لکھے ہوئے کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں مہینے کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں جگہ کی وجہ سے، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی کسی چیز کی وجہ سے نقصان تو انسان کا ہوتا ہی نہیں، نقصان تو ہونا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ یعنی اس سے انسان کا عقیدہ توحید جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، عقیدہ توحید کمزور پڑ اور جاتا ہے، شرک میں بھی مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خوف۔ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک نقصان اس کا بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو معاشی طور پر جو ہے نا وہ معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ معاشی نقصان بھی ہے اس کا، وہ اس طرح کہ لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، یہ سفر کے مہینے میں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، کسی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسی طرف آ جاتے ہیں مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا توہم پرستی، بدشگونی، نحوست وغیرہ، اس کے مظاہر کیا ہیں؟ یعنی ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ شخص توہم پرست ہے یا توہم پرستی کا شکار ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو توہم پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اسلام نے جن کو مٹایا تھا ہم ان کو اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان امت۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دکاندار ہے، اس نے صبح دکان پہ بیٹھا، دکان کھولی ہے، صبح کوئی ادھار لینے والا آ گیا ہے، جی، تو وہ یہ سمجھتے ہے آج تو کام خراب ہے، صبح یہ بتھے لگ گیا، یہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ دیکھنے مت، جسے پنجابی میں بولتے ہیں کہ بونی جو ہے نا وہ بوڑھی تو اس نے کام خراب کروا دیا، تو سارا دن ہی نقصان میں گزرے گا۔ نقصان۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی لنگڑا یا نابینا سامنے آ جاتا ہے، ادھار لینے والا نہیں بھی ہوتا، تو بندہ اس کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتا ہے کہ بس اب آج کی خیر نہیں ہے، آج تو نقصان ہی نقصان ہے، آج مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے بلی راستہ کاٹ جائے نا، بندہ کسی کام کے لیے غرض کے لیے جا رہا ہو تو بلی گزر جائے سامنے سے، تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہے اور بڑا ہی معروف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں۔ تو یہ مظاہر جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسا۔ کوئی بھی کسی کام کے لیے گیا ہے، کسی معذور کو دیکھ لیے، وہ سمجھتا ہے بس یہ صبح آج اس سے ملاقات ہو گئی ہے، اس پر نظر پڑ گئی ہے اور یہ آج ہمارے کام نہیں ہونے والے۔ اور یہی چیز جاہلیت کے معاشرے کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی طرح پائی جاتی تھی اور اسی طرح موجود تھی۔ وہ بھی کسی کام کے لیے نکلتے تھے نا تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف جاتا نا تو وہ سمجھتے تھے اس کام میں خیر ہے تو یہ کام ہو جائے گا ہمارا، وہ کام کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو کہتے تھے اب اس کام میں خیر نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ فالیں نکالتے ہیں، یہ فالوں نکالنے کا چکر بھی موجود ہے، اور یہ نجومی اور یہ فال والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف دکانیں کھول کر، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارے یہ فال نکال دو، تو وہ فال نکال کر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، ہندوؤں میں اور غیر مسلموں میں یہ تصور موجود تھا، انہوں نے شادی کرنی ہوتی تھی نا، وہ اپنے پنڈتوں سے جا کر یا اپنے بڑوں سے، مذہبی رہنماؤں سے جا کر پوچھتے تھے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں مہینے میں شادی طے کرنی ہے، ہمیں بتاؤ ہم کریں نہ یا نہ کریں، اور ہمیں بتاؤ اس کے لیے ہمارے لیے بہتر ٹائم کون سا ہوگا، تو وہ بتاتے تھے اور پھر یہ اسی طرح کرتے تھے۔ اور آج بھی کئی لوگوں کے گھروں میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگوں کے، مسلمانوں میں خود مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا سوالات کر کے، مجھے تب پتہ چلا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے پوچھو یہ فلاں وقت میں فلاں دن میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام کون سا اچھا رہے گا، کون سا نام رکھیں اس کا۔ پھر وہ کئی لوگ ہیں جو حساب و کتاب لگاتے ہیں، وہ حساب و کتاب لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ نام ہے، اور وہ پھر وہی نام رکھنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے، اگر وہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچے کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، یہ آپ نے جو چیز عرض کی ہے کہ ہندوانہ معاشرے میں اور ہندوانہ معاشرے کے اثرات ہیں،
یہ ہم ہسٹری میں بھی پڑھتے ہیں، تاریخ میں، کہ ہمارے جو مسلم سلاطین تھے یا حکمران تھے خصوصاً بر صغیر میں، تو انہوں نے بھی اپنے درباروں میں نجومی وغیرہ رکھے ہوئے تھے کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرنا ہے تو اس کے لیے وقت کون سا اچھا رہے گا، فلاں جی مہم جو ہے وہ ہم نے جانا ہے تو وہ کون سا وقت اچھا رہے گا، کون سا دن اچھا رہے گا. جی تو بالکل ایسے ہی ہے. مسلمانوں کا کوئی طبقہ، چاہے وہ حکمرانوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ سیاستدانوں کا طبقہ ہے، چاہے وہ تجار کا طبقہ ہے، چاہے وہ عوام الناس کا طبقہ ہے، چاہے وہ طلباء کا طبقہ ہے، چاہے وہ جو ہے نا خواتین کا طبقہ ہے، یہ ہر طبقے کے اندر یہ توہم پرستی موجود ہے. حتیٰ کہ آج کل تو کئی علم کے دعوے دار، دینی علم کے دعوے دار، وہ بھی توہم پرست ہیں اور توہم پرستی کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، اور توہم پرستی کے لمبردار ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں دائی ہیں اس کے. تو یہ تو کوئی طبقہ بھی ایسے نہیں بچا ہوا. بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اس کا اللہ رب العالمین پر عقیدے کی بجائے ان توہمات پر، وہمی اور خیالات پر جو ہے نا اس نے عقیدہ بنا لیا ہوا ہے، جس کی نہ اصل قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کا تصور نہیں ہے کہیں. مفتی صاحب، یہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلا کہ جاہلی معاشرے میں یہ جو ہے نا وہ بدشگونی اور اس طرح کے تصورات، توہم پرستی وغیرہ پائی جاتی تھی. پھر جو ہم سب کانٹیننٹ کے پرسپیکٹو میں بات کر لیں تو ہمارے برصغیر میں ہندو قوم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی توہم پرست ہے. تو انہیں کے اثرات ہم پہ ہیں جو آج تک نہیں نکل پائے. جی بالکل، جہلیت کے بھی ہیں. اور یہ ہندو چونکہ ہمارے بڑے ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، جی اچھا ان کا توہم پرستی والا نظریہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر رچا بسا ہوا ہے، اور ان کی بے شمار رسمیں ہیں، رواج ہیں، جو آج تک مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ شادی بیاہ کی بیشتر رسمیں ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، ان کا کتاب و سنت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک لمبا عرصہ ساتھ رہنے کی یہ لمبا عرصہ ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اندر آئی ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کیا، دین کا شعور اور سمجھ نہیں آیا، عقیدہ کسی نے صحیح معنوں میں پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں عوام الناس کو، انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ تو جو توہمات تھے ہندوؤں کے ساتھ، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی ہر چیز، ان کے رسم و رواج، سب کچھ آج تک ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے، اور دیندار طبقے کے اندر چل رہا ہے، نمازیوں کے اندر چل رہا ہے، اور اچھا بھلا صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے اندر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. یعنی میرے خیال میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی خطبات میں یا دیگر فورمز پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نمازی لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، یعنی جو مسجد سے جس کا تعلق ہے اور عقیدہ توحید کسی حد تک سمجھتا بھی ہے، تو اس کو بھی یہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ ان کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہونی چاہیے. ہمارے نصاب تعلیم کو ان چیزوں سے مزین کرنا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے. اسی طرح جو ہے نا سوشل میڈیا پر جن کو اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا ہے، سنت پر چلنے کا شعور دیا ہے، دین کی صحیح سمجھ دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا کو آج استعمال کریں. آج کروڑوں لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو ان کی جو ہے نا تربیت سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے، پھر خطبات کے ذریعے، پھر دروس کے ذریعے، پھر جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے، اور پھر مختلف قسم کی مجالس اور محفلیں منعقد کر کے. یہ ساری چیزیں ہمیشہ ان کو ٹارگٹ بنا کر کہ امت کو ہم نے ان توہم پرستی کے نظریات سے اور ان اعمال سے ہم نے بچانا ہے جو انہوں نے جاہلیت کے اور ہندوؤں سے لے کر اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس پر چل رہے ہیں. تو جب یہ کام ہوگا انشاءاللہ بہتری آئے گی معاشرے میں انشاءاللہ. تو مفتی صاحب ذرا بتا دیجیے گا کہ وہ توہم پرستی میں آپ نے بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے وہم پال لیتا ہے ذہن میں، خیر اور شر جو ہے وہ اشیاء میں وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے میرے لیے بہتر ہے، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں. یعنی جو ایک مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے، اس سے ہٹ کر، اللہ کی ذات سے ہٹ کر وہ اشیاء میں جو ہے نا وہ اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ خیر اور شر، اس کی نسبت یہ اس حوالے سے قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے گا. محترم ڈاکٹر صاحب، اسباب تو اللہ نے بنائے ہیں، جی پیدا کیے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ اسباب کی بنیاد پر ہی رونما ہوتی ہیں، لیکن اسباب کے اندر یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں. جی اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اور تاثیر بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین چیزوں کے اندر رکھتے ہیں. خیر اس کا خالق بھی اللہ ہے، اور شر اس کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق رب العالمین ہے. لیکن جو ہے نا جو بندہ خیر کو طلب کرنا چاہتا ہے، خیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے،
اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتے ہیں، جی اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ خیر کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتے ہیں، اور جو خیر کی طرف آنا نہیں چاہتا، جو شر پر قائم ہے، کمر بستہ ہے، اس پر مسیرا ڈٹا ہوا ہے، اس کو خیر سے کوئی طلب ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے، تو پھر جس طرف وہ رخ کرتا ہے اللہ ادھر ہی اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، جی، یہ وہ اس رستہ اس کے اعتبار لیے سے آسان ہو جاتا ہے۔ خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف ہم کر سکتے ہیں، اور شر کی نسبت کیا یہ بھی ہم اللہ کی طرف منسوب جی، کر سکتے شر جو ہے نا خالق اس کا اللہ ہی ہے، ہیں؟ جی شر کا خالق اللہ ہے، لیکن اسباب وہ انسان خود اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان لوگ وہ شر کے راستے کو اختیار کریں یعنی یا شر والے اعمال وہ اختیار کریں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، چاہتا نہیں ہے پروردگار، لیکن پیدا اس نے کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ہیں نا وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے، وہ شر والے راہ کو اختیار کرتے ہیں، اور شر والے کام کو وہ جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کا اشارہ اسی آیت کی طرف ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما بما کسبت کسبت ایدی الناس، یعنی یہ لوگوں یہ جو شر ہے نا معاشرے کے اندر، اس میں زیادہ تر عوام الناس کے اعمال جو ہے نا وہ بنیاد ہیں اس کی، جی اس کی وجہ سے یہ شر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس جی لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ اللہ ان کے بعض اعمال کی ان کو سزا بھی دینا چاہتا ہے، اور ان کو لوٹنے کا، پلٹنے کا، اپنے رب کی طرف موقع بھی دینا چاہتا ہے۔ ما اصابک من مصیبت فمن اللہ، جو مصیبت آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سبب اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مصیبت انسان کو آتی ہے، وہ کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ اپنے مومن بندوں کو بھی دیتا ہے، جس سے اللہ کا آزمائش اور امتحان مقصود ہوتا ہے۔ مومن کے درجے اللہ مصیبتوں سے کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مومن کے لیے۔ جی مومن کے، اور جو آزمائشیں، جو تکلیفیں کافروں کو آتی ہیں، وہ اللہ ان کو دنیا میں سزا اور عذاب دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب، اب خصوصی طور پہ یہ جو سفر کے مہینے کے بارے میں جو شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، اس بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، سفر کے بارے میں جاہلیت میں بھی تصور تھا اور آج بھی ہے۔ جاہلیت میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے میں، اس کو منحوس قرار دیتے تھے، اور آج بھی بہت سارے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے۔ جاہلیت میں وہ کوئی بڑا کام شروع نہیں کرتے تھے، ادھر بھی کوئی بڑا کام شروع نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں مسلمان۔ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے تھے اس یعنی سفر کے مہینے میں۔ آج بھی یہ تصور اسی طرح جاہلیت والا مسلمانوں کے خاندانوں میں، معاشروں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، آبادیوں میں موجود ہے۔ تو اسلام نے ان کو کنڈیم کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفارہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کسی سے لا عدوى، بیماری لگ جانا۔ ہاں جی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ خود جس کو چاہے جا کر لگ جائے۔ یہ بیماری کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ خود کسی کو لگ جائے جا کر، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار کے بغیر۔ ولا تجارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نحوست بھی نہیں ہے اسلام میں، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ فلاں ستارہ چڑھ گیا ہے، فلاں موسم آ گیا ہے، فلاں دن آ گیا ہے، فلاں مہینہ آ گیا ہے۔ یہ جو اللہ کی مخلوقات ہے نا ڈاکٹر صاحب محترم، اللہ نے کوئی چیز منحوس بنائی نہیں، کوئی شے منحوس ہے ہی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کان شوم فی شیئن، اگر نحوست کسی چیز میں ہونی ہوتی نا، اللہ کی مخلوقات میں، رب کی چیزوں میں، تو گھوڑے میں ہوتی، بیوی میں ہوتی اور گھر میں ہوتی۔ اگر ہونی ہوتی تو ان میں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے نحوست ان میں بھی نہیں رکھی ہوئی، نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ نحوست کا معنی ہوتا ہے بے برکتی، نحوست کا ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ہے بے برکتی۔ یہ فلاں مہینہ آ گیا، اس میں اب برکت نہیں ہوگی، یہ فلاں عورت ہے اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، یہ فلاں جو ہے نا گھر ہے یہ بے برکتی کا باعث ہے، یہ فلاں یہ جو ہے نا نحوست، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ،
نہ کوئی بیماری متعدی ہے رب کی زمین پر انسانوں میں، اور نہ کوئی نحوست والی چیز منحوس کسی کو رب نے بنایا ہے جو نحوست کا باعث اور بے برکتی کا باعث ہو۔ ولا حامتا، اور حامہ بھی نہیں ہے۔ حامہ اس کے بارے میں نا مختلف تصورات تھے جاہلیت میں۔ کوئی قتل ہو جاتا تھا نا تو جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ اس کے کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے، وہ ان کے گھر پہ آ کے روزانہ بولتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے پانی پلاؤ، جب تک اس قتل کا بدلہ نہیں لیتے وہ بولتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی کہ یہ نہیں ہے، اور بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ولا حامہ کہ کوئی جانور ہے نحوست کا باعث ہے، جہاں آ جائے وہ چیز منحوس ہو جاتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کر دی، چاہے وہ قاتل کے سر سے نکلنے کا تصور ہو، چاہے وہ کسی ویسے ہی جانور کا تصور ہو، یا کوئی بھی چیز حامہ جیسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔ اور ولا سفرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفر کے مہینے میں جو جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سفر کی نحوست کا بھی کوئی تصور شریعت میں اسلام میں اللہ کے دین میں جسے دے کر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو کنڈیم کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی نفی نہ کرتے۔ بے شک۔ اچھا، پھر سفر کے مہینے میں بہت سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، اللہ نے ان میں مسلمانوں کو فتح دی ہے، کامیابی دی ہے۔ اگر منحوس ہوتا تو فتح اور کامیابی ملتی؟ بالکل نہیں۔ کبھی کامیابی نہ ملتی مسلمانوں کو۔ غزوہ ودان، ابوا اور ودان یہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے، اللہ نے فتح دی ہے، اس میں کامیابی دی ہے مسلمانوں کو۔ جی مفتی پھر اس مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن شیبہ رضی اللہ عنہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، جس خاندان کے پاس اللہ کے نبی نے دی ہیں اور کہا قیامت تک تمہارے پاس ہی رہیں گی، وہ اس سفر کے مہینے میں ان کو وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ نحوست پر مبنی ہے اور اس میں ہمیں کوئی جو ہے نا فلاں فلاں کاموں سے رک جانا چاہیے اور فلاں فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو کے دوران ذکر کیا ہے کہ ستاروں کے متعلق ہی، یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستارے جو ہے اللہ رب العزت نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی بر و بحر بے سفر کرتے ہوئے رستہ معلوم کرو، یعنی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، اور سورہ الملک میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت یعنی آیت نمبر 5 میں 2 اس کے فائدے بتا دیے کہ ایک تو آسمان کی زینت ہے اور دوسرا یہ شیاطین کے لیے جو ہے وہ رجوم ہے، یعنی مارنے کے لیے۔ مارنے کے لیے۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے ستاروں کا، یا اس کی جو انسانی زندگی میں کہتے ہیں کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کا فلاں ستارہ یہ ہے فلاں ستارہ یہ ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ یہ بھی بدشگونی اور توہم پرستی کے حامل عقائد والے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ان ستاروں سے وہ اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، اور نجومی وہ اپنی دکانیں کاروبار کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اور یہ باقاعدہ ہمارے یہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا اس پر سپیشل یہ جو سنڈے میگزین چلتا ہے نا، جی بالکل، سنڈے میگزین میں ایک صفحے پر سپیشل ایک اشتہار ہوتا ہے۔ میں نے جب سے ڈاکٹر صاحب ہوش سنبھالا ہے نا اس وقت سے وہ اشتہار دیکھ رہا ہوں۔ جی بالکل، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ بالکل۔ اچھا، وہ نا ستاروں سے ہی معلوم کرتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ عمر کہ جو اس عمر سے لے کر اس عمر تک ہے اس کا یہ ستارہ ہے اور اس کو یہ ملنے والا ہے، اس طرح کا حساب کتاب لگا کر نا وہ بتاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو بتاتا ہے نا بندہ کہ آپ کے ساتھ اس ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر رب بنا رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ رب بنانا، رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا معمولی بات ہے؟ اللہ، یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے نا، ساری دنیا کا علم بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اچھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کل کیا ہونے والا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے۔ جب تک اللہ نہ بتائے آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے تھے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو
صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب المغازی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک شادی کی محفل میں شریک تھے، بچی کی شادی تھی، تو کچھ بچیاں نا، چھوٹی بچیاں نابالغ، وہ ترانہ پڑھ رہی تھی۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ پڑھ دیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو قرآن مجید کے بعد رب کی زمین پر آسمان کے نیچے امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموشی سے ان کا ترانہ سنتے جا رہے تھے، آپ فوراً بولے، بچی قولی ما کنت تقولین، وہی کہہ جو پہلے کہتی تھی، فإنہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کام رب کا ہے۔ یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما کر بالکل رستہ ہی کاٹ دیا ہے، رستہ ہی کر دیے آئندہ آنے والے کوئی لوگ کہ یہ کل کی بات جاننا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو پورے ہفتے کی بات جانتا ہے وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا۔ اچھا، جس نے اب یہ کالم پڑھ لیا، اس نے کالم پڑھ کے اس کی بات کو مانا کہ نہیں مانا؟ جب اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کی بات کو مان لیں تو آپ نے اس کو رب مان لیا، یہ عبادت ہو گئی ہے اس کی، یہ اس کی عبادت ہو گئی۔ اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت ہو جائے، جو شرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ساری زندگی کے اعمال برباد کر بیٹھتے ہیں لوگ۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ، وہ بھی اس گند کے اندر جو ہے نا وہ گرے پڑے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بارش کے متعلق کہتے ہیں کہ جی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور فلاں ستارے کی وجہ سے یہ اس طرح کے، یعنی بہت سے تصورات ہیں اس طرح کے۔ جی تو اس کے بارے میں آگاہی دیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان منقول ہے؟ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح نا فجر کی نماز پڑھائی، رات بارش ہوئی تھی، جی تو فجر کی نماز پڑھا کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی ہے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کچھ بندوں نے صبح کی ہے، وہ ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں اور میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ رب العالمین نے کہا، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ کہا ہے نا کہ ہم اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے بارش دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں بارش ملی ہے، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ فلاں ستارے کے فلاں جگہ پر آنے سے اور فلاں جگہ پر جانے سے بارش ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے اور ستاروں پر اس کا ایمان ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح فرمان ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کا جو آپ نے تین ان کے فوائد بیان کیے ہیں نا، چوتھا فائدہ کتاب و سنت میں ڈاکٹر صاحب ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا، یعنی انسان کی زندگی پہ کوئی ستاروں کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ بس اوقات انسان، چونکہ انسان ہے نا، ذہن میں کبھی اس طرح کا خیال آ جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ عقیدہ توحید پہ قائم ہے، جانتا ہے کہ یہ نحوست، بدشگونی وغیرہ، توہم پرستی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بس اوقات دل میں کوئی ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی دعا وغیرہ منقول ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کوئی اس طرح کا ورد ہو تو وہ بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ڈر پیدا اگر ہوتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی والے کام سے، شرک والے کام سے، کفر والے کام سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، بے شک، اور ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے، اور اس خوف میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس غلطی سے میرے اعمال ہی نہ برباد ہو جائیں، اور میری زندگی ساری تباہ و برباد نہ ہو جائے، اور میری ساری محنت برباد نہ چلی جائے، اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور میں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ تو یہ ڈرنا تو اچھی بات ہے، ڈرتے رہنا چاہیے بندے کو ہمیشہ۔ جو ڈر جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب۔ جو خوف ختم کر دیتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں سے، وہ پھر مبتلا بھی ہو سکتا ہے اس سے، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ ڈر اچھی بات ہے، ڈرے گا تو پھر ان چیزوں کا خیال بھی رکھے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا، اور پھر ان سے بچنے کی کوشش بھی پوری کی پوری کرے گا۔ اور جب بچنے کی کوشش کرتا رہے بندہ، اور پھر بندے سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتے، بے شک، کیونکہ اس نے بچنے کی پوری کوشش کیا۔ انسان ہے نا، تو انسان ہے، انسان کمزور ہے، اللہ نے کمزور بنایا ہے انسان کو، تو کمزوری کی بنا پر کبھی اس کے سوچ اس کو غلط سوچ آ سکتی ہے، کمزور ہے انسان، غلط سوچ آ سکتی ہے، تو اس غلط سوچ پر جو کوشش کے باوجود بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی غلط سوچ آ جاتی ہے۔ تو جب سوچ آ جائے نا، حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس سوچ کو پھر کھینچنا نہیں چاہیے، اس سوچ کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے،
اس سوچ میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے دماغ سے فوراً جھٹک دینا چاہیے، اور جھٹک کر ایسی سوچ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس طرح کر دے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ سوچ جو شیطان نے اس کے ذہن میں پیدا کی تھی، یہ سوچ ختم ہو جائے گی، یعنی جو وسوسات دل میں آ رہے ہیں وہ اس برکت سے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ ختم ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی بندہ جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، رات کو سونے کے اذکار کرتا ہے، اور فرضی نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد والے اذکار کرتا ہے نا، اللہ کے فضل سے شیطان کی شر سے بڑی مضبوط پناہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ پھر شیطان اس کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہی نہیں، اور وہ ان وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ بندہ جو ان اذکار کی پابندی کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اذکار کی پابندی کرنی چاہیے مسلمانوں کو ان سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر انسان ہے، کمزور ہے، اگر کوئی ایسا وسوسہ آ گیا ہے تو فوری طور پر اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے تھوڑا سا اور بائیں کندھے پر پھوار پڑنی چاہیے، تھو کی 3 مرتبہ تھو کرے، انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا ایسے خیالات آنے کا ذہن میں۔ مفتی صاحب یہ صحابہ نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ اگر اس طرح کا کوئی خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک لما لا اعلم۔ یا اللہ میں علم ہونے کے باوجود مجھ سے شرک ہو جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اسی چیز میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے لا علم ہونے کے باوجود مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے شرک سے بچاؤ کے لیے، تو بندہ یہ یاد کر لے اور یہ پڑھتا رہے ہمیشہ، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں اس کو رکھیں گے، اور یہ اس طرح کے وسوسوں کی وجہ سے راہ راست سے نہیں اترے گا اور شرک یا کسی غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایک توکل ہی ہے، اللہ کی ذات پہ ایک بھروسہ ہی ہے جس سے انسان یہ بچانے والا ڈاکٹر صاحب اللہ ہی ہے، توہم پرستی، بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اس طرح کے نظریات سے بچ سکتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ توکل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کا اتنا زیادہ وہ بچ جائے گا، جتنا زیادہ اس پر اللہ پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اتنا زیادہ بچ جائے گا وہ۔ جیسے جیسے توکل اور ایمان میں کمزوری آتی چلی جائے گی، یہ خیالات اور یہ تصورات اور یہ توہمات بڑھتے ہی چلے جائیں گے انسان پر۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک دعا ہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو یہ بھی اس موقع پہ پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو ہاں جی، اور یہ اس طرح کی چیز۔ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھ سے یہ بتائیے گا کہ ابھی تو آپ نے یہ نحوست، بدشگونی وغیرہ، بد فعال لینا، اس بارے میں آپ نے ساری شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اس حوالے سے وہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کی ہے۔ کیا نیک شگون لیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل نیک شگون لیا جا سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیک فعال لیتے تھے، یعنی یہ اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ وہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندے نے کوئی بہت اچھی چیز دیکھی ہے جو اس کے سامنے ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر نا وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ اللہ کی رحمت آنے والی، یہ چیز جو مجھے نظر آئی ہے نا، اس سے مطلب ہے میرے اوپر اللہ کی رحمت اترنے والی۔ یعنی کسی خاص موقع پہ اگر وہ چیز اس کو نظر آئی ہے اور وہ اسے نیک فعال لے رہا ہے، نیک فعال لے رہا ہے، یعنی نظریہ پھر بھی پیچھے یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے، ہوتا سب اللہ کی طرف، یعنی اس چیز میں نہیں وہ اثر سمجھ رہا، یعنی بالکل نظریہ اللہ کی طرف۔ یعنی وہ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہمیں ملتا ہے واقعہ کہ جب قریش کے دیگر جو سفیر آئے تھے، بدیل بن ورقہ جو وہ سہیل بن عمر آیا تھا نا، سہیل بن عمر، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے سہیل کے نام سے یہ اچھی فعال نکالی تھی، یعنی سہل اللہ، آپ نے فرمایا سہل اللہ برو، معاملہ آسان ہو گیا۔ یعنی اس طرح کا نیک شگون لیا، نیک شگون لیا جا سکتا ہے، پھر بھی جو بد شگونی ہے نا اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بد شگونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، 3 مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے، بد شگونی شرک ہے۔ تو یہ شرک اصغر بنتا ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے نا کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا ہے، فلاں کی وجہ سے، تو یہ ہے شرک اصغر۔ اور اگر یہ سمجھے کہ اس چیز یہ نقصان کر سکتی تھی، اس نے کیا ہے نقصان، ایک ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، ایک ہے یہ خود نقصان دینے کے استطاعت رکھتی ہے، یہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے بندہ اس سے۔
جی بالکل، یعنی دونوں میں فرق ہے کہ اگر وہ دونوں میں فرق ہے. بسا اوقات یہ بدشگونی شرک اصغر ہوتی ہے اور بدشگونی بسا اوقات شرک اکبر بھی بن جاتی ہے, اور شرک اکبر بن گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گئے, یعنی اعمال سارے کے سارے سارے ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. یہ بدشگونی جو ہے نا جاہلیت میں بھی تھی, ہمارے معاشرے میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ بدشگونی یہ کافروں کا طریقہ تھا, مسلمانوں کا طریقہ تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. جو کفار تھے نا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, کوئی ان کو مصیبت آتی تھی نا ان پر تو وہ ڈائریکٹ الزام لگاتے تھے کن پر؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, جو اللہ کی زمین پر سب سے پاک ہستیاں تھیں نا, جی جن سے پاکیزہ اور بابرکت ہستیاں رب نے پیدا ہی نہیں کی پیدا ہی دنیا میں, کی ہے. وہ بے شک. ان خیر اور بھلائی کے جو منبع اور سرچشمہ تھے ساری نبوست ان پر ڈال دیتے تھے. یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ یاسین کی طرف. سورہ یاسین میں اللہ نے ایک بستی میں 3 جی انبیاء کو بھیجا تھا, 3 رسولوں کو, تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم, ہم تو تمہاری وجہ سے منحوس ہو گئے, تم تو نحوست لے کر آئے ہو ہمارے پاس. اللہ. اچھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھی یہی کہا, انا تطیرنا بکم وبمن معکم, ہم تمہارے وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو ہے نا تمہارا کلمہ پڑھنے والے ان کو منحوس سمجھتے ہیں, تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست آئی ہوئی ہے. اور مشرکین مکہ وہ رسول مکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین, اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ برکت اور سعادت کی جو ہے نا وہ لانے والے کائنات میں, ان کو منحوس سمجھتے تھے. استغفر اللہ. یعنی جتنے اپنے اعمال تھے, جو اپنے کرتوت تھے ان کے, اس کی طرف نہیں وہ توجہ کر رہے. ہاں, یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نحوست والا عقیدہ ہے نا, نظریہ, یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا, یہ کافروں کا تھا. تو دیکھیں جو کافروں کا نظریہ تھا آج مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے. تو مفتی صاحب اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ بس اوقات مائیں خصوصاً جو کہ ایک پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ, تو وہ یہ تصور کر لیتی ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی ہے, یا جسے ہم نظر بد بولتے ہیں, تو اس کا کیا تصور ہے, یا اس کے بارے میں کوئی؟ ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث صحیح ہے, العین حق, نظر بد لگ جانا یہ حق ہے. اچھا, حق ہے, نظر بد لگ سکتی ہے. لگ سکتی. ایک صحابی تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, غسل کر رہے تھے تو کسی کی نظر پڑ گئی ان کے جسم پر. جسم سفید تھا, خوبصورت جسم تھا, اللہ نے ان کا بنایا وہ. تو وہ اس نے دیکھ کر کہا, دیکھنے والے نے, کہ اللہ نے کیسا خوبصورت جسم دیا اس بندے کو. تو وہ بیمار ہو گیا, غسل کے بعد فوراً بیمار ہو گئے, اور اس قدر شدید بیماری ہو گئی کہ موت کے منہ میں چلا گیا, وہ موت کے قریب پہنچ گئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اسے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا, بیماری کا آغاز کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں اسے غسل کر رہا تھا, تو اس کے بعد مجھے بیماری ہوئی ہے, اس سے پہلے تو میں ٹھیک تھا. تو یہ ایک بندہ تھا, اس نے مجھے دیکھا اور یہ کہا ہے اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا, علامہ یقتل احدکم صاحبہ, تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو کیوں قتل کا باعث بنتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی کسی کی خوبی کو, اچھائی کو, اللہ کی نعمت کو اس کے پاس دیکھے نا, تو ماشاء اللہ کہے اس پر, اس اندر سے جلے, سڑے اور حسد نہ کرے, بلکہ ماشاء اللہ کہے, تو پھر نظر کا اثر نہیں ہوتا, نظر بد نہیں لگتی. یہ طریقہ بھی علاج بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی دیکھتا ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو, تو اس پر جلنا سڑنا نہیں چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, تو پھر نظر نہیں لگتی. اور یہ نظر بد بسا اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے, انسان ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے اولاد کو. اللہ. اور یہ جو نظر بد ہوتی ہے نا, رشتہ داروں کو بھی لگ جاتی ہے, دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے, کسی کی بھی لگ جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے ایک, کہ سب سے زیادہ میری امت کی جو موتیں ہوں گی نا, وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. تو مفتی صاحب اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ کون سا کوئی اس کے لیے کوئی ورد ہے یا کوئی کلمہ ہے کہ انسان پڑھ لے تو نظر بد سے بچ جائے؟ ایک تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر خطرناک ہے, اور یہ لگ جاتی ہے, اور کئی موقعوں پر اسے تجربہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک تو اس بندے کو ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے ہر ایک کو, اور دل کے اندر جو حسد ہے
اور بغض ہے اور ساڑ ہے اللہ کی نعمت پر کسی کو ملنے پر، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ اس کا بھی نقصان کر رہا ہے اور اپنا بھی نقصان کر رہا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک ایندھن کو کھا جاتی، بالکل ایسے ہی حسد بھی کھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا، اگر کسی کی نظر لگی ہے کسی شخص کو تو اس کے دو علاج بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک علاج یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اگر پتہ چل جانا فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کے غسل کا پانی لے لیں، وہ ایک ٹب میں کھڑا ہو کر غسل کرے، اپنے سارے جسم کو دھو لے، اور اس ٹب والے پانی کو نا جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دے تو نظر اتر جائے گی فوری طور پر۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے۔ اب بسا اوقات اگر غسل کا پانی نہیں ملتا تو اس کا استنجے کا پانی وہ زیر ناف اپنا دھو دے ایک برتن میں، تو وہ پانی اس جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کی نظر فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے، اذا استغسلتم فاغتسلوا، جب تم سے کوئی بندہ غسل کا مطالبہ کرے نا، غسل کا پانی دو مجھے اپنا، تو غسل کر کے پانی دیا کرو اس کو۔ یعنی یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ یہ اس پر الزام لگانا چاہیے کہ تو نے میرے اوپر الزام لگاتا ہے، میں نے کوئی نہیں نظر لگائی۔ ماں باپ اگر اپنے غسل کا پانی ایک ٹب میں کھڑے ہو کر نہا لیں، وہ ماں الگ نہا لے باپ الگ نہا لے، دونوں کا پانی جو ہے نا غسل کا وہ اولاد کے اوپر ڈالیں تو نظر بھی اتر جاتی ہے اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی زبردست ہے۔ یہ جی بالکل، بہت زبردست علاج ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کو جو لا علاج ہوتی ہے ڈاکٹروں کے پاس۔ تو اور اگر یہ نہ پتہ چلے کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر دم ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، تو وہ نظر والے دم پڑھ کر آپ مریض کو پھونک دیں، انشاءاللہ الرحمن اس سے نظر ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک دم ہے وہ ایزو کا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین اللہ، 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ ایک ہے وہ ایزو کا بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ ایک ذکر ہے، ایک دم میں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یہ پڑھ کر دم کر دیں 3 مرتبہ۔ اسی طرح یہ دعا بھی زبردست ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ ساری دعائیں 3 مرتبہ پڑھ کے صبح و شام پھونک دیں، انشاءاللہ الرحمن نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اور اگر بندہ بچنا چاہتا ہے خود کہ میں ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ ہو جاؤں، تو اس کے لیے سب سے زبردست جو چیز ہے نا وہ ہے صبح و شام کے، رات کو سونے کے اور فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار، یعنی اس کو پابندی سے ادا کرتا پابندی سے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ نظر بد کے آثار سے، نظر بد سے بھی بچے گا، وہ حاسدوں کی حسد سے بھی بچے گا، وہ جنوں سے بھی بچے گا، جادوگروں سے بھی بچے گا، شیطانوں سے بھی بچے گا، اور چاہے وہ شیطان جنوں کے ہوں چاہے انسانوں کے ہوں، سب سے بچ جائے گا۔ یعنی جس میں ایک طرف دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس طرح یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بہت زبردست دعائیں ہیں یہ۔ پھر یہ جو تینوں کل ہیں آخری، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، جی، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہیں 3 دفعہ، رات کو سونے کے اذکار میں بھی ہیں 3 دفعہ، اور یہ ہر فرضی نماز کے اذکار کے بعد 1 دفعہ ہے، سارے اذکاروں میں ہیں۔ ایسی زبردست پناہ ملتی ہے نا یہ پڑھ کر، یہ جادوگروں سے، جنوں سے، شیطانوں سے، حاسدوں سے، نظر بد سے، اور کیڑے مکوڑوں سے، اور ہر شرور سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ صورتیں پڑھ کر جتنی بڑی پناہ مضبوط انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایسی پناہ دنیا کے کسی وظیفے سے، کسی عمل سے، کسی شے سے حاصل ہوتی نہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معوذتیں تو نازل ہی بطور دم کی ہوئی تھی نا، جی 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 ان میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جی، اس جیسی پناہ دنیا میں کسی چیز سے حاصل ہو ہی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی مضبوط پناہ ان سے ملتی ہے، اور بندہ یہ صبح کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، شام کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، سونے کے اذکار میں بھی پڑھتا ہے، ہر نماز فرضی نماز کے بعد میں بھی پڑھتا ہے۔ یعنی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی وقت انسان ان جو ہے اذکار کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اس طرح کے نظر بد سے خاص طور پر ڈاکٹر صاحب وہ خاندان اور وہ گھر جن کے گھروں میں
جو ہے نا ایسی حرکات ہوتی رہتی ہیں، کبھی خون کے چھینٹے پڑ گئے جی کبھی کپڑے جل گئے کبھی الماریوں کے اندر رکھے ہوئے کپڑے کٹ گئے اندر سے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر دورے بھی پڑتے ہیں، پھر وہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عامل ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بھی بہت سارا بہت نقصان کرتے کماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں عقیدہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل تو ان سے کے پاس جانے کی بجائے اگر یہ بندہ اذکار ان اذکار میں یہ معوذتین اور سورہ اخلاص ان کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لینا، زندگی میں کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی کسی کے پاس جانے کی۔ بے شک ایسی زبردست چیزیں ہیں یہ، کاش امت کو مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار جو ہے وہ منقول ہیں، وہ ہم روٹین میں صبح و شام کے اذکار جتنے ہیں وہ اپنی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا، یہ بہت ہی پرمغز اور علمی مجلس رہی۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو امت کے لیے نفع مند بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹر محترم اشفاق صاحب، آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تندرستی دے، آمین ایمان والی زندگی دے، ہر شر سے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین بہت زیادہ ہم سب سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے، آمین زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، آپ اور جب موت دے تو اللہ ایمان پر اسلام پر شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین جزاکم اللہ خیر۔